بشر اور کی شاہ و گدا ڈٹھی جسوی نصیر و شان خدا الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة صدق الله مولانا العظيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم معزز حاضرین و سامعین و ناظرین، آج لوٹن میں آپ سب لوگ دور دراز سے تشریف لائے ہیں اور جہاں تیسری یا چوتھی مرتبہ میرے یہ خطاب کی صورت بن رہی ہے، مولانا قاضی عبدالعزیز چشتی صاحب جن کا میرے جد امجد سے خصوصی تعلق ہے، نیازمند بھی ہیں، مرید بھی ہیں، تو جب یہ یاد کرتے ہیں تو میں بھی اپنے بزرگوں کی روایات کو سامنے رکھتے ہوئے آ جاتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ایک آیت کریمہ کا ترجمہ ہے کہ اللہ کو تم نے بھلا دیا اور اللہ نے تم کو بھلا دیا، تم نے اللہ کو بھلا دیا اور اللہ نے تم، تو مطلب ہے کہ اللہ بھی ان کو یاد رکھتا ہے جو اللہ کو یاد رکھتے ہیں، تو جو کسی کو یاد رکھتا ہے اور ظاہر ہے جو یاد رکھتا ہے وہی یاد کرتا ہے، تو حل جزاء الاحسان الا الاحسان کے حوالے سے پھر اس کو بھی یاد رکھا جاتا ہے، اگرچہ یاد کی ایک اور منزل بھی ہے جو صوفیاء کرام کی ایک خاص برگزیدہ طبقے کے لیے ہے کہ وہ یاد کو اتنی بڑی اہمیت نہیں دیتے۔ میں عجیب بات پیش کر رہا ہوں کہ ان کے نزدیک یاد کرنا کوئی بڑی بات نہیں ہے، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ یاد اس کو کیا جاتا ہے جو کبھی بھولا ہو، اور بقول شاعر کہ وہ کرے یاد تجھے جس نے بلایا ہو کبھی،
وہ کرے یاد تجھے جس نے بھلایا ہو کبھی، نہ کبھی ہم نے بھلایا نہ کبھی یاد کیا۔ تو یہ تو خیر عارفین کی منزل ہے، ہم اس طبقے اور اس درجے کی سوچ کے مالک نہیں ہیں، لیکن ان سے ایک تعلق ہے۔ تو جب اہل محبت اہل ذوق یاد کرتے ہیں تو ہم بھی کھینچے ہوئے چلے آتے ہیں۔ کچھ دن پہلے مولانا قاضی عبدالعزیز صاحب چشتی کے ساتھ لندن میں لبیک یا زہرا کی ایک محفل میں جو شیعہ برادران کے زیر اہتمام منعقد ہوئی، اس میں جانے کا اتفاق ہوا اور اس کی دعوت مجھے ملی، اور پھر میں نے قاضی صاحب کو بطور خاص بلایا کہ آپ بھی چلیں۔ خیر بڑی اچھی محفل رہی، کام کی باتیں ہوئیں، اور جو اپنے ماحول کا ایک مخصوص انداز ہوتا ہے تو اس اعتبار سے وہاں بہت کچھ کہا گیا، اور جو کچھ مجھ سے ہو سکا اور جو میں نے کہنا چاہیے تھا مجھے، میں نے وہاں کہا۔ تو لبیک یا زہرا کے لفظ سے کافی طبیعت میں کیفیت پیدا ہوئی۔ تو حافظ فاروق صاحب میرے ساتھ محفل میں بھی بیٹھے اور بعد میں بھی ہم سفر رہے، تو بس یہ آہستہ آہستہ باتیں کرتے تھے، میں نے یہ میرا اشارہ سمجھ گئے، تو انہوں نے زیادہ اونچی باتیں نہیں کی کہ وہاں سے نکلنے کے بعد میں فکر سخن میں کھو گیا۔ حضرت سیدہ کے حضور میں نے تازہ کلام کہا، 2 کلام کہے، اور میرا خیال میں یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ میر انیس اس میدان کا شاہ سوار ہے اور بادشاہ سخن ہے، مرزا دبیر اس میدان کا شاہ سوار ہے، جس کے آگے غالب جیسے نکچڑے شاعر نے بھی اعتراف عجز کیا۔ جب اسے مرثیہ حسین کہنے کے لیے فرمائش کی گئی تو غالب نے کہا تھا کہ اس میدان کے شاہ سوار میر انیس ہیں، میری یہ مجال نہیں کہ میں ان کی ٹکر کا شعر کہہ سکوں۔ یہ اپنی جگہ ہے، مسلمہ بات ہے، مجھے ان سے معاذ اللہ کوئی مقابلہ نہیں ہے، وہ بادشاہ سخن ہیں، لکھنؤ والے ہیں، اہل زبان ہیں۔ لیکن میں نے سیدہ کے حضور جس درد اور گداز سے جو چند اشعار کہے، میں آخر میں چند شعر پیش کروں گا۔ میرا گلا ذرا ٹھیک نہیں ہے، پانی شانی کو ٹھنڈا پی گیا، یہ پتہ نہیں کیا ہوا، تو بہرحال جیسا بھی ہے میں پیش کروں گا۔ تو میں یہ نہیں کہتا کہ اس ٹکر کے ہیں، لیکن بہرحال جو اہل دل ہیں، جو سینے میں دھڑکتا ہوا دل رکھتے ہیں، اور جن کے دل میں سیدہ کا درد، چاہت، محبت اور مودت ہے، اور اس گھرانے سے عقیدت ہے، ان کا دل ضرور تڑپے گا۔ اور جو جانوروں کی طرح صرف سانس لینا جانتے ہیں، کھانا پینا جانتے ہیں، اٹھنا بیٹھنا جانتے ہیں، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ انسانیت یہی ہے، تو ان کے لیے میں کچھ نہیں کہہ سکتا۔ ان کے سامنے تو قرآن بھی پڑھا جائے تو ان کو متاثر نہیں کر سکتا۔ تو ماشاءاللہ آج صاحب کے اس عظیم الشان اسلامی سینٹر میں مختصر سے نوٹس پر اتنا ہجوم کہ
جیسے پتہ چلتا ہے کہ باقاعدہ یعنی بڑی دیر سے دعوت دی گئی تھی تو لوگ یہاں تشریف لائے ہیں، دور دراز سے، برمنگھم سے بھی آئے ہیں، بہت لوگ آئے ہیں، ہنسلوں سے بھی آئے ہیں اور سلاؤ سے بھی آئے ہیں، چشم سے بھی آئے ہیں، اور ہم انہیں بصرہ چشم سے اپنے سلام کہتے ہیں۔ تو ظفر صاحب بھی بیٹھے ہیں۔ تو حضرات، یہ محفل، یہ جمگھٹا کس لیے ہے؟ بات یہ ہے کہ آپ میرے لیے نہیں آئے، میں وہاں کا ایک فرد ہوں، خانوادہ مہریہ کا۔ وہاں اس گھر میں پیدا ہوا، میں اکیلا پیدا نہیں ہوا، میرے اور بھائی بھی ہیں، میرے کزن بھی ہیں، میری اور برادری بھی ہے۔ تو قاضی صاحب جس طرح فرما رہے تھے کہ یہ بہت بڑا شرف ہے، ٹھیک ہے، صالحین کے گھر میں پیدا ہونا یہ اللہ تعالیٰ کا ایک فضل ہے، لیکن آج یہ میرے سامعین جو آئے ہیں تو حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب کے محض ایک فرزند یا ان کے گھر میں ایک بچے کے پیدا ہو جانے کے یا صاحبزادے یا پیر یا سجادہ نشین کے حوالے سے نہیں آئے۔ میں سمجھتا ہوں کہ وہ یہ امید لے کر آئے ہیں کہ میں کوئی ان تک مہر علی کا میسج بھی پہنچاؤں گا۔ کیونکہ آپ دیکھیں کہ آپ جس ذات گرامی کا کلمہ پڑھتے ہیں اس کی نسبی نسبت اپنے والد گرامی جناب عبداللہ سلام اللہ علیہ کے ساتھ ہے، لیکن آپ اس شخصیت کی عزت جو کرتے ہیں وہ جناب عبداللہ کے محض صاحبزادہ ہونے کی وجہ سے نہیں کرتے، کیونکہ جناب عبداللہ کے اور بھائی بھی ہیں، اور بھائی بھی تھے، ان کی اولادیں بھی تھیں، تو صرف ان کے حوالے سے ان کے عزیز جو رشتہ دار تھے وہ کہتے ہوں گے کہ یہ عبداللہ کا صاحبزادہ ہے، یار میرا بھتیجا ہے، مجھے تو پیار ہے، مجھے اس کی نبوت سے کوئی تعلق نہیں، مجھے اس کی رسالت سے کوئی تعلق نہیں، میں تو بھائی کا بیٹا سمجھ کر اس کو سہارا دیتا ہوں۔ لیکن آج تک اور قیامت تک جو امت آئے گی، جو غلام آئیں گے کملی والے کے، وہ اس مرتبے اور اس رسالت کے حوالے سے آپ کا توقع غلامی اپنی گردن میں ڈالے ہوئے ہیں اور قیامت تک ڈالے رکھیں گے، جو آپ کو مرتبہ نصیب ہوا ہے۔ تو مطلب کیا ہوا کہ یہ نسبت بھی اپنی جگہ ہے باپ دادا کی، وہ تو ملتی ہے، لیکن جب تک میسج ساتھ نہ ہو، جب تک میسج نہ ہو، میرے علی رحمت اللہ علیہ کے دو اور بھائی بھی تھے، سگے بھائی تھے، ایک ماں کے بطن سے 3 فرزند پیدا ہوئے، سگے بھائی تھے، شرف میں وہ کم نہیں تھے، برابر کے تھے، لیکن میسج کی وجہ سے پیر مہر علی کو اللہ نے جو رتبہ عطا فرمایا وہ میسج کی وجہ سے، شرف میں وہ سب برابر ہے، اس میں اور ان میں کوئی فرق نہیں، صرف یہ بڑے ہیں وہ چھوٹے ہیں، ماں تو ایک ہے، لیکن میسج ایسی چیز ہے کہ جو اسے پہنچاتا ہے اور بحسن و خوبی لوگوں کے دلوں تک اس کو اتارتا ہے، سمجھاتا ہے، اہمیت اس کی ہوتی ہے۔ میرے سامعین، ہر طرح کے ذہن کے لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، اور جیسے ذہنوں کی ورائٹی ہے اس طرح انشاءاللہ میرے مضمون کی میں بھی ورائٹی ہوگی، کیونکہ تنگ ہے دل وسعت میدان محشر دیکھ کر، تنگ ہے دل وسعت میدان محشر دیکھ کر، اے جنوں ہم پاؤں پھیلاتے ہیں چادر دیکھ کر۔
تو آپ کا ذوق سماعت کتنا ہے اس کے حساب سے میری گفتگو کا سلسلہ چلے گا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ بڑے باشعور باذوق سامعین ہیں، اور ظاہر ہے قاضی صاحب، قاضی عبدالعزیز صاحب نے اپنے سینٹر کو اس انداز سے رکھا ہوا ہے کہ میرا زیادہ آنا تو نہیں ہوتا لیکن مجھ تک خبریں آ جاتی ہیں، تو اس میں نسبت کی محفلیں ہوتی ہیں۔ حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی پیران پیر کی نسبت کی محفلیں، اہل بیت اطہار کی نسبت، اولیاء اللہ کی نسبت۔ تو جہاں یہ محافل منعقد ہوتی ہوں اور جہاں ان موضوعات پر گفتگو ہوتی ہو، تو وہاں ایک سامعین کی سماعت کا ایک رخ بن جاتا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑی سعادت ہے میرے لیے بھی اور آپ کے لیے بھی کہ ہم ان حوالوں سے، کہ جن حوالوں کو ہم کبھی فراموش نہیں کر سکتے، ان حوالوں سے ہم آج اس سینٹر میں جمع ہیں، اور بڑے ماشاءاللہ بیدار مغز سامعین کے سامنے میں بیٹھا ہوں اور جرأت کلام کر رہا ہوں۔ تو حضرات، میں مختصر سی بات کروں گا، کوئی لمبی چوڑی تقریر نہیں کروں گا۔ تقریریں آپ سنتے رہتے ہیں، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ کوئی ایسی بات ہو، ہمارے ایک صوفی نے کہا تھا کہ درخانہ اگر قصص یا گھر بسس، گھر میں اگر کوئی ہے نا، اندر گھر میں کوئی موجود ہے، تو اگر باہر سے آپ ہلکی سی آواز دے دیں تو وہ جواب دے گا کہ مجھے پہنچ گیا۔ تو اگر اندر گھر میں بندہ ہے ہی نہیں تو آپ جو کچھ بھی بار کہتے رہیں آپ کو کبھی جواب نہیں ملے گا۔ تو اگر آپ کے دل میں کوئی موجود ہے، کسی کا خیال موجود ہے، کسی کا حسن خیال موجود ہے، کوئی چیز موجود ہے، صرف یہ دھک دھک کرتا ہوا جانوروں کی طرح دل نہیں ہے، یہ تو سپلائی کرتا ہے خون کو، اس کی وہ حقیقت نہیں ہے، یہ تو جانوروں میں بھی ہے، لیکن انسان کا دل، اور پھر صرف انسان کا دل نہیں، کیونکہ اس کے مختلف مذاہب ہیں، ہندو بھی ہے، سکھ بھی ہے، یہودی بھی ہے، نصرانی بھی ہے، اس لیے صرف انسان کا دل نہیں، زندہ انسان کا دل، اور پھر زندہ انسان کا دل بھی نہیں، مرد مومن کا دل، اور پھر مرد مومن کا دل نہیں، وہ مرد مومن جس کی نسبت زہرا اور آل زہرا سے۔ تو یہ دل جو دھڑکتا ہے، اس دل کی یہ آواز ہے، اس کے لیے یہ میسج ہے۔ تو تقریریں آپ سنتے ہیں، بڑے بڑے دھواں دار تقریریں، چھاتی کے زور پر گلے پھاڑ پھاڑ کے لوگ بولتے ہیں، بڑے بڑے خطیب یہاں بھی آتے ہوں گے اور مجھ سے بہتر بولتے ہیں، اچھے بولتے ہیں، میں تو کچھ بھی نہیں، لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ شور شرابہ ڈالنے کے بجائے کچھ چند حقیقت پر مبنی باتیں سن لی جائیں اور وہ دل میں اتر جائیں، تو اصل منزل آپ نے بھی پا لی اور میں نے آپ کو وہاں پہنچا دیا۔ مرزا بیدل ایک ہمارا بہت بڑا شاعر ہے فارسی کا، صوفی، وہ کہتے ہیں کہ یہ جو شور شرابہ ہے نا، وہ کہتے ہیں اس کی کوئی حقیقت نہیں، گفتگو بے دل دلیل ہرزہ تازی ہائے ماس، تاجرس فریار دارت کارواں آسودہ نیس، کہ اے بے دل یہ جتنا ہم شور مچاتے ہیں نا، یہ ممبر پہ مولوی حضرات اور یہ واعظین اور ہنگم قسم کا شور اور غوغا اور زیادہ باتیں کرتے ہیں اور زیادہ سناتے ہیں، تو اس نے کہا کہ یہ ہماری بےہودگی کی دلیل ہے کہ ہم بےہودے ہیں، یہ جتنا شور مچاتے ہیں، یہ جتنی لمبی باتیں کرتے ہیں، تو یہ ہماری بےہودگی کی دلیل ہے، زیادہ باتیں کرتے ہیں۔
دلیل آپ اس نے کیا دی؟ اس نے کہا کہ تا جرس فریاد دارت، گھنٹی جب تک بجتی رہے نا، یہ قافلے چلتے ہیں نا پرانے، ایک گاؤں سے دوسرے یا ایک شہر سے دوسرے شہر تک، تو اونٹوں کے گلے میں گھنٹی پڑی ہوتی ہے، تو اس لیے ڈالی جاتی ہے تاکہ اس کے جب تک چلتا رہے تو ساربان کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ چل رہا ہے۔ تو جب تک گھنٹی کی آواز آتی رہے یہ سمجھ لو کہ قافلہ منزل تک نہیں پہنچا، ابھی راستے میں۔ تو جب تک انسان کی زبان، یہ جو منہ میں اللہ نے گھنٹی رکھی ہوئی ہے، یہ جب تک چل رہی ہے تو آپ سمجھیں کہ آپ منزل تک نہیں پہنچے، اور جس دن یہ خاموش ہو گئی تو اس دن آپ منزل تک پہنچ گئے۔ لیکن وہ خاموشی بھی علم کے ساتھ، علم کی خاموشی، جہالت کی خاموشی نہیں۔ ایک ہے جہالت کی خاموشی کہ انسان جاہل ہے، بول نہیں سکتا، پڑھ نہیں سکتا تو وہ اس لیے خاموش ہے۔ ایک ہے علم کی خاموشی۔ دیکھیں آپ بولتے ہیں تو کوئی مطلب سمجھا جا سکتا ہے، میں بولتا ہوں تو آپ کچھ سمجھ رہے ہیں، لیکن اس خاموشی پر قربان جائیے کہ جس کی خاموشی بھی گفتگو ہو۔ یہاں علماء بیٹھے ہیں، میں جملہ پیش کروں گا کہ آپ کو پتہ ہے ہماری فقہ کا اصول ہے کہ سرکار مدینہ آقائے دو جہاں سید الاولین والآخرین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم محفل میں اگر جمع غفیر صحابہ کے سامنے کوئی کلمہ خیر آپ فرما دیں تو وہ حکم ہے، اور اگر کوئی عمل فرما دیں تو وہ عملی سنت ہے۔ فرما دیں منہ سے، زبانیں حق ترجمان سے، تو یہ کیا ہے؟ قولی سنت ہے۔ اور اگر خاموش ہو جائیں تو یہ اباحت ہے، مباح ہے، وہ چیز جائز ہے۔ کیوں کہ یہ بات سامنے سرکار کی ہوئی، اگر ناجائز ہوتی تو آپ روک دیتے۔ آپ کی خاموشی کو فقہائے امت نے، بڑے بڑے اجلہ فقہا نے ایک درجہ اور عند اللہ اس کا مقام ہے کہ قبلی والا اگر بولے تو یہ کیا ہے؟ تشریح قرآن ہے۔ بولے تو تشریح قرآن ہے، عمل کرے تو یہ اللہ کی برہان ہے۔ یہ بھی ایک دلیل ہے، اللہ کی برہان ہے۔ اور اگر خاموش ہو جائے سرکار تو یہ اباحت کا ایک نشان ہے کہ چیز وہ مباح ہے، آپ کر سکتے ہیں کہ اگر تو خاموشی جب نبوت کے ساتھ اس کا تعلق ہو جائے تو اس کا ایک درجہ بن جاتا ہے، ایک مقام ہو جاتا ہے۔ تو اسی طرح جس قدر میں نے اس دن ٹی وی میں بھی مثال دی تھی، ذوق بن گیا تھا، تو یہ حقائق ہیں کہ دیکھیں بارش برستی ہے اور یہ اچھے برے چیز کو نہیں دیکھتی کہ کہاں میں نے برسنا ہے کہاں نہیں برسنا، اور جو برسانے والا ہے اس کو پتہ ہے جو اچھے مقامات ہیں وہ بھی میری مخلوق ہیں، جو برے مقامات ہیں وہ بھی میری مخلوق ہیں، اور میں جب اچھے بروں کا خالق ہوں تو میں نے دونوں پر یکساں برسانا ہے، لیکن اس کے اثرات اپنے اپنے ہیں، اس کی رحمت میں کوئی فرق نہیں ہے۔ سعدی کہتا ہے کہ بارہ کے در لطافت تبش خلاف نے در باغ لالا رویا دو در شور بھوم و خس۔ بارش کی لطافت میں کوئی فرق نہیں، اس کی رحمت ہونے میں کوئی شک نہیں، لیکن جب وہ برسے تو اگر باغ پر برسے تو گل و لالا پھول اٹھتے ہیں، اور اگر
ڈھیر پر برسے تو جناب گھاس اور وہ عجیب قسم کی بوٹیاں جن کو کوئی استعمال میں نہیں لاتا، تو اس قسم کی چیزیں تن کے پیدا ہوتے ہیں۔ اب اس کے برسنے میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن جس پر برس رہا ہے، جس چیز پر وہ برس رہا ہے، اس کی جذب کرنے اور اس کی استعداد میں فرق ہے۔ دیکھیں نا، یہ میں نے ضرب ماری، فرق ہے کہ آواز میں اتنی وزن سے، یہ نہیں کہ میں یہاں زور سے مارا، بدل گئی، ضرب اتنی ہے، مقدار ضرب کی اتنی ہے، زور نہیں مارتی، لیکن اس کا محل اور ہے، اس کا محل اور ہے۔ تو یہی فرق ہے کہ سمجھ گیا؟ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ دیکھیں نا، کوئی چیز ہے یہاں اتنی ضرب یہاں ہے، لیکن اس کی آواز اور ہے، اس کی ہے۔ اب میری ضرب مارنے میں کوئی فرق نہیں ہے، اب میں کیا کروں، اس کا محل اور ہے، اس کا محل اور ہے۔ تو کیا ہوا کہ عشق کی چوٹ تو پڑتی ہے دلوں پر یکساں، عشق کی چوٹ تو پڑتی ہے دلوں پر یکساں، ظرف کے فرق سے آواز بدل جاتی ہے، ظرف کے فرق سے آواز بدل جاتی ہے۔ تو مقدار وہی ہے، چیز اللہ کی رحمت وہی ہے، لیکن کوئی عارف جو ہے اس کو عرفان کی نظر سے لیتا ہے، درمیانہ آدمی درمیانی حالت میں لیتا ہے اس کو، اور ایک کافر بے وقوف آدمی جو مادی دنیا میں کھویا ہوا ہے اس کو مادی دنیا میں سمجھ کر لیتا ہے، تو کہتا ہے جناب دیکھو، وہ پھر انکار ان کا کرتا ہے، یہ اس مرتبے پر کیسے پہنچ گئے؟ ارے تم تو ادھر آئے ہی نہیں ہو، تم نے اس رحمت کو دیکھا ہی نہیں، تمہیں کیا پتا ہے رحمت کیا ہے؟ تم نے تو صرف پانی کے قطرے برستے ہوئے دیکھے، لیکن یہ محسوس نہیں کیا کہ ایک ایک قطرے کے ساتھ بادل سے لے کر زمین تک ایک فرشتہ رحمت بھی ساتھ آتا ہے اس کو اٹھائے ہوئے، کس اہتمام سے وہ بھیجتا ہے۔ دیکھیں اسی حوالے سے جو میں نے آیت پڑھی تھی، ان الذین قالوا ربنا اللہ، جنہوں نے کہا کہ رب اللہ ہے ہمارا، ثم استقاموا، پھر صرف منہ سے زبانی باتیں نہیں، زبانی تو سب پڑھتے ہیں، حسین کی طرح ثم استقاموا، حسین کی طرح استقامت اختیار کیا۔ دیکھیں کس طرح حسین نے استقامت کی، تو فرمایا تتنزل علیہم الملائکہ، جس طرح بارش برستی ہے نا اس طرح ان پر ملائکہ رحمت کا نزول ہوتا ہے، اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التي کنتم توعدون، کہ تم نہ غم کرو نہ حزن کرو۔ تو اس میں کیونکہ جس جنت کا تمہیں ہم حوالہ دیتے رہے دنیا میں، اس میں خوش رہو جا کر، تو ہم دنیا میں بھی تمہارے ساتھی ہیں، اگلے جہان میں بھی تمہارے ساتھی ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں، استقامت کہاں سے پیدا ہوتی ہے؟ اب میں ذرا اپنے سامعین کو تھوڑا سا بیدار کرنا چاہتا ہوں کہ تھوڑی سی گرمی سماعت پیدا کریں، تھوڑی سی، کہ استقامت کس طرح پیدا ہوتا ہے۔ استقامت کا معنی ہے قائم ہو جانا، ٹھک جانا۔ ٹھکنے کا مطلب کیا ہے؟ مرکز، مرکز پتہ ہے کس کو کہتے ہیں؟ مرکز کہتے ہیں رکزن کا معنی عربی میں ہوتا ہے زمین وچ ٹھکنا۔ ایک قلعہ جڑا ہوتا ہے نا، قلعہ، اے جسے زمین تسی یعنی مار کے تو وٹا اس تلے سٹنے ہو نا، دبانے ہو، مارنے ہو، سٹ اس نال جڑا وہ ٹھکنا ہے تلے، اس آنے رکزن۔ مرکز کہ پورا جو آپ کا ایک دائرہ ہے، اس کا جو وسط ہے درمیان، اس میں جو چیز ٹھونکی جائے اس کا فاصلہ ہر طرف سے برابر ہوتا ہے۔ جیومیٹری کا اصول ہے،
تو ہر طرف سے فاصلہ اس کا برابر ہوتا ہے، تو درمیانی جو حیثیت ہے اس کو کہتے ہیں مرکز۔ مثلا انسان کا مرکز کیا ہے؟ ناف، یہاں سے اوپر تک کا فاصلہ اتنا ہے جتنا یہاں سے پیر تک کا ہے، یہ مرکز ہے، یہ مرکز ہے۔ تو کہتے ہیں ان کو مرکزی حیثیت حاصل ہے، فلاں کو مرکزی حیثیت حاصل ہے۔ مطلب ہے کہ پورے جو ماحول ہے اسلامی یا اس کا جتنا ماحول ہے اس میں اس کو مرکز کی حیثیت حاصل ہے کہ ساری دنیا اسی کی طرف لوٹتی ہے۔ اور ایک لفظ ہے اس کے ساتھ قطب۔ قطب سنا ہے؟ قطب الاقطاب آج کل دونوں لوگوں پر بھی بولا جاتا ہے جنہوں نے کبھی کتب کا مطالعہ بھی نہیں کیا اور قطب کہلاتے ہیں۔ تو قطب اس کی جمع اقطاب ہے، ایک درجہ بزرگوں میں غوث، قطب۔ قطب جو ہے، قطب کہتے ہیں چکی کے درمیان میں جو وہ لوہا ہوتا ہے، لوہا، اس کو قطب کہتے ہیں عربی۔ چونکہ پوری وہ اگر ٹیڑھی زرق ہو جائے تو سارا اس کے پھرنے کا نظام غلط ہو جاتا ہے۔ اور چونکہ لوہے کی وہ جو سلاخ ہوتی ہے وہ اس کو قائم رکھتی ہے پوری چکی کے پڑ کو، اور اس کی استقامت کی وجہ سے اور مرکز میں ہونے کی وجہ سے پورا جو چکی کا پڑ ہے وہ سلامتی سے پھرتا ہے اور دانوں کو پیستا ہے، اور اس کی مرکزی حیثیت ہوتی ہے۔ اور وہ جو لوہا ہے وہ قطب ہوتا ہے، پورے اس ماحول کے درمیان ہوتا ہے، یوں اس میں ایک کانٹا تولا ہوتا ہے، اس لیے اس کو قطب کہتے ہیں۔ اور اس کی مناسبت سے جو روحانیت اور مرتبے کے اعتبار سے عند اللہ اور عند الناس یہ دیکھا جائے کہ اس کو مرکزی حیثیت حاصل ہے، تو کہا جاتا ہے کہ یہ قطب ہے، وقت کا قطب ہے۔ مطلب ہے کہ جتنا ولایت کا جو دائرہ ہے وہ اس کے دم سے قائم ہے، جو چل رہا ہے ماحول پورا وہ اس پڑ میں جو لو ہے اس کے حساب سے قائم ہے۔ پھر ایک یہ قطب ہے، اور پھر یہ ہے کہ قطب الاقطاب، یہ اس کا درجہ زیادہ ہے کہ وہ جتنے اقطاب اور بھی دنیا میں مرکزی حیثیت رکھتے ہیں ان کا جو مرکزی حیثیت رکھنے والا ہے وہ یہ ہے۔ جس طرح حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ قطب الاقطاب تھے کہ اور مشاہیر اولیاء بغداد کے بڑے بڑے علماء، فضلاء اور سادات اور بڑے بڑے نجباء اور کبراء جو علم اور فقر اور روحانیت کے بحر زخار تھے اپنی اپنی جگہ، اور ان کے اپنے ہزاروں حلقے تھے، ان کا بھی مرکزی جو حیثیت تھی، ان کا جو مرجع تھا، ان کا بھی جو مرکز تھا وہ حضرت شیخ عبدالغوث پاک کی ذات تھی، اس لیے ان کو قطب الاقطاب کہا جاتا ہے۔ چونکہ محترم قاضی عبدالعزیز صاحب نے مجھ سے فرمایا بھی اور پھر اعلان بھی ہوا کہ یہ ولایت شان اولیاء کے حوالے سے میں کچھ گفتگو کروں گا، تو ولایت کی جو اصطلاح ہیں کم از کم اس کو سمجھنا چاہیے۔ اچھا، پھر ایک مرتبہ ہے غوث کا، غوث، اب اس میں بڑا جھگڑا پڑ گیا، لوگ کہتے ہیں غوث کا معنی مدد کرنے والا ہے، مدد کرنے والا ہے اللہ، یہ کہاں سے آگے آدمی جو اس کے محتاج ہیں، یہ سارے اس کے محتاج ہیں، یہ کہاں سے اللہ کے ساتھ ہوں گے؟ اب جناب ایک طبقہ ہے وہ برہم ہو گیا، اس نے کہا ہم ان کو مانتے ہی نہیں، یہ رسول اللہ کے دور میں کہاں تھے،
صحابہ کے دور میں کہاں تھے؟ ارے صحابہ کے دور میں کوئی کتب ولی نہیں ہوا، یہ کہاں سے آگے آج کل کے 500-700 سال پہلے کتب غوث ابدال اوتاد نجبا، یہ سارے فرقے انہوں نے صوفیوں نے اپنی طرف سے کھڑ لی۔ بھائی یہ ضروری نہیں ہوتا کہ انسان حضور کے دور میں اس کی اصل ڈھونڈے، اگر یہ ضروری ہے تو صدیق اکبر جناب فاروق اعظم جناب صدیق اکبر کے ادوار مقدسہ میں آپ کو پتہ ہے کہ صرف ایک اذان ہوتی تھی، جمعے کی ایک اذان ہوتی تھی۔ حضرت عثمان ذوالنورین نے اپنے دور میں دوسری اذان ایجاد کی۔ آپ پڑھ لیں، علماء سے پوچھتے جانتے ہیں، تو کس کو آپ بدعت کہیں گے؟ بدعت کی جو یہ تعریف کرتے ہیں کہ یہ صرف بدعت وہ ہے جو رسول اللہ کے بعد ہو، وہ بدعت ہے، تو پھر حضرت عثمان کا یہ عمل بدعت ہے، تو یہ جتنے بدعت کرنے والے ہیں وہ خود کیوں اذان دیتے ہیں؟ یہ دوسری اذان بند کر دیں، کیونکہ جو رسول اللہ کے دور میں نہیں ہوئی وہ بدعت ہے، تو یہ بدعت ہے۔ اب دیکھیں، آپ کو ماننا پڑے گا کہ ایک بدعت سیئہ ہوتی ہے جو بری بدعت ہے، ایک بدعت حسنہ ہے، اچھی بدعت ہے۔ کوئی اچھے کام کی آپ داغ بیٹ ڈالتے ہیں، تو مثلا سلام ہے، حضور نے ہمیں نہیں فرمایا کسی صحابی کو آپ نے باقاعدہ صف میں کھڑے ہو کر یہ نہیں کہا کہ اٹھو مجھ پر سلام پڑھو، میں بیٹھا ہوا ہوں تم اٹھ کر سلام پڑھو، کسی حدیث میں آپ کو نہیں ملے گا۔ لیکن اللہ نے جو فرمایا یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، کہ اے مومنوں، یا ایھا الذین آمنوا، دیکھیے حافظہ اللہ نے ہمیں بند کر دیا آمنو کہہ کر، اے ایمان والو، ان اللہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان آنے والے ہو، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، اللہ اور اس کے فرشتے نبی تے صلاۃ درود بھیجنے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والے ہو، جاگو، صلو علیہ، اس سے درود بھیجو، وسلموا تسلیما۔ ٹوپی لا کے رومال بند پیچھے نظر نہیں آنا بندے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والے ہو، صلو علیہ، درود پڑھو اس پہ، وسلموا تسلیما، تے چوک بنجو انج جس طرح چوک بنجنے نا حق ہے۔ انج چکو جس طرح چکنے نہ حق کے، دل میں شک کے نہیں، پتہ نہیں چکنا جائز ہے کہ نہیں، پتہ نہیں منع ہوئے شریعت ہے، کہہ رہا نہیں ہاتھ نہ بنو جعلی شریف آگے، پتہ نہیں ناجائز نہ ہوئے، صلاۃ و سلام میں بھیجو، مت اللہ ناراض نہ ہو۔ اللہ نے یا ایھا الذین آمنوا صلو علیہ، اللہ کوئی وقت نہیں قید رکھی، بولو نا صاف ہو نا، قید رکھی اس وقت نہیں، کوئی قید نہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، کوئی کیفیت دی، کسی کیفیت کی قید رکھی ہے، کھڑے ہو کر پڑھو، بیٹھ کر پڑھو، نہیں۔ یا ایھا الذین، اتنا آکھیاس او ایمان والے ہو، ایمان والے ہو، آئے آئے۔ میں سچ آنے مسجد میں بیٹھا ہے کہ کسی فرقے نہیں میں نمائندگی نہیں کر لی کہ میں بریلیاں چانا پہ ہوں، بابیاں تلے پہ کرنا ہوں، دیوبندیاں نہیں کوئی تردید کرنا، میں قرآن پڑھ رہا اے میٹر میں تمہارے سامنے ایک بڑے فرقے بہت پیدا ہوئے، قرآن 1400 سال پہلے قرآن کے فرما رہے ہیں یا ایھا الذین آمنوا صلو آمنوا، اے ایمان والے ہو درود پڑھو۔
درود پڑھو. یا اللہ کیوں درود پڑھا؟ فرمایا میں ٹائم تو سانا دسنا، جب تسی ٹائم ہوتے نماز نہیں پڑھنے ہوتے درود کتے پڑھا؟ تو سان ٹائم ہوتے نماز نہیں پڑھنی تو درود نبی تے کتے پڑھ سو ٹائم ہوتے؟ یا اللہ پھر کتے پڑھا؟ تو یا اللہ کتے پڑھا پھر کوئی یاد دس نہ جا بھی نہ دسنا، جا بھی نہ دسنا. جے جا دس چھڑی تے تساں پھر مسیتی چ نہیں پڑھنی. مخصوص آخری مسیتی ناجائز ہے، مسیت صرف اللہ واسطے ہے، وہ تے اللہ واسطے تام ہے جے رسول بھیجے تے تام ہے. اے تسی آنے ہو نا جناب بھائی آپ یہاں کیسے پہنچے ہیں؟ بس جی میں پہنچنا تو یہاں مشکل تھا، فلاں شخص نے میری راہبری کی، اللہ اس سے خوش رکھے. آپ جہاں بھی بیٹھے ہو اگر آپ میں کوئی غیرت ہے، ضمیر ہے اور احسان یاد رکھنے کا مادہ ہے، کوئی خاندانی ہے آپ، تو آپ ضرور ذکر کریں گے. چاہے آپ مسجد میں بیٹھے ہیں، اللہ کا گھر ہے، بھائی کیسے پہنچ گئے یار تم؟ بڑا بھٹکا، بڑا کھویا، لیکن فلاں نے مجھے یہاں تک پتہ بتایا، اللہ اسے خوش رکھے. یہ ٹھیک ہے کہ نہیں؟ میں سوال کرتا ہوں ان لوگوں سے جو کہتے ہیں مسجد میں سلام پڑھنا منع ہے، تو اگر یہ ذہن میں رکھ کر پڑھا جائے کہ کملی والے نے ہمیں مسجد تک پہنچایا ہے، اللہ تعالیٰ ان کی ذات کے درجات بلند کرے، اے اللہ ان پر درود بھیج، تو یہ دعائیہ کلمہ کیا گناہ ہے؟ بھائی دیکھیں نا، آپ تو نہیں بھیج رہے، سامعین ذرا بولیں تھوڑا سا، آپ بھیج رہے ہیں، آپ بھیج رہے ہیں، لیکن آپ نہیں بھیج رہے. آپ بول رہے ہیں، آپ بھیجنے کے لیے عرض کر رہے ہیں. اوہ یا اللہم، ہم کیا کہتے ہیں؟ اللہم، اللہ فرماتا ہے صلو علیہ، صلوات بھیجو، درود بھیجو میرے پیغمبر دے. صلو وجوب کے لیے واجب ہے. اقیم الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، نماز قائم کرو، زکاة دیو. سارے پڑھنے پہ نہیں، ایک چیز ہے صلو. صلو کا بھی وہی حکم ہے، اقیمو کا بھی وہی ہے، اور وآتوا الزکاۃ کا بھی وہی ہے، ایک ہی سیغہ امر ہے. اچھا اتنے چیچا نماز پڑھنے ہو، اتنی نماز متھے کسا کسا کے جس طرح گوڑا ناو میں اٹھ کالے شاہ نشان متھے دے پہ ہونے، ایڈا چیچا پڑھنے ہو تانجے اللہ تکے یا اللہ نماز پڑھنے پہ ہیں، اگر نہیں پڑھنے پہ ہیں تیہتا کہہ کے لگا ہے. ایڈا اہتمام تے جڑے خوش نصیب زکاة دینے، او جڑے دینے والے ہونے، او زین العابدین کی طرح چھپ کے دینے رات آئے. آپ چیک کر لیجئے، ٹی وی میں کھڑے ہو کر چیک دیتے ہیں، اتنے لاکھ روپے دے رہے ہیں، زکاة کے دے رہے ہیں، لیکن دکھا کر دے رہے ہیں. اور تم میں اور سجاد میں کیا فرق ہے؟ کہتے ہیں وہ بھی انسان ہے، ہم بھی انسان ہیں، کیا فرق ہے؟ نہیں، سجاد کے جوتوں کی دھول تک بھی تم نہیں پہنچ سکتے. سجاد کا مقام، آؤ تمہیں میں سجاد کی دنیا میں لے جاؤں تھوڑی دیر. سجاد کا کیا مقام ہے؟ کسی نے کہہ دیا، سجاد کی ایک بات مجھے یاد ہے، سید الساجدین، اہل بیت کے اس خانوادے کا دولہ، شہزادہ، اور
اس مقام پر فائز کہ ایک دن سجاد تشریف لائے تو ایک بوڑھا صحابی بیٹھا ہوا تھا. اس نے کہا کہ یہ جو تشریف لائے ہیں، میں جوان تھا اس وقت تو ان کے والد جناب حسین بچپنے میں اسی طرح اپنے نانا کے پاس آئے تو سرکار نے دیکھ کر حسین کی طرف فرمایا، ہم بیٹھے ہوئے تھے، وہ صحابی کہنے لگے ہم بیٹھے ہوئے تھے، فرمایا کہ یہ میرا جو بیٹا ہے نا، اس کے گھر اللہ ایک بیٹا عطا کرے گا جس کا نام علی ہوگا، اور جب قیامت کے دن آدم سے لے کر آخری انسان جو مرے گا اس دنیا میں، اس تک کی مخلوق کھڑی ہوگی، صف بستہ انبیاء ہوں گے، اولیاء ہوں گے، اخطاب ہوں گے، اور بڑے بڑے نجبا، اخطاب، اہل علم، فقیہ، دانشور اور بڑے بڑے بادشاہ جو دنیا میں آیا ہے سب کھڑا ہوگا، سکتا ہوگا، میدان محشر کانپ رہا ہوگا جلال الہی کے سامنے. اس وقت عرش کے بطن سے، درمیان سے ایک آواز اٹھے گی. دیکھیے سجاد کا مقام دیکھیے کہ آواز اٹھے گی بطن عرش سے کہ فَلْيَقُمْ زین العابدین، کہ زین العابدین عبادت کرنے والوں کا سنگار اٹھے. عبادت کرنے والیانا سنگار، حسن، سجاوٹ، اے عبادت کرنے والوں کی سجاوٹ اٹھ. تو حسین کا بیٹا علی اٹھے گا، اوے منکرو تو سائے شرف نہیں دے دیتا اللہ، انکار کرا کر. یہ ضروری نہیں ہے کہ انسان جو شرف خود حاصل نہ اسے ہو سکے تو اس کا انکار کرا. جتنے گے نا آپ کسی وجہ سے پڑھ نہیں سکے، تعلیم حاصل نہیں کی، علم حاصل نہیں کیا، تو ایک چوٹی غزالی یہ دوراں بیٹھا ہے آپ کے سامنے، وہ جتنا بڑا علم آپ کے سامنے پیش رہا ہے، ایک بہت بڑا خطیب بول رہا ہے آپ کے سامنے، ایک بہت بڑا شاعر بول رہا ہے، میر انیس بول رہا ہے، تو چونکہ وہ خوبی آپ میں نہیں ہے، مصیبت یہ ہے تو آپ نے کیا ہے یار، کچھ بھی نہیں، میرے اس میں کیا فرق ہے، بس یہی رٹ ہے، میرے اس میں کیا فرق ہے، میرے اس میں کیا فرق ہے، کیا فرق ہے، یہ بھی بشر ہے میں بھی بشر ہوں، یہ بھی بشر ہے میں بھی بشر ہوں، یہ بھی بشر ہے میں بھی بشر ہوں، بس یہی رٹ ہے. اس پر پڑھتے جاؤ، ثواب حاصل کرتے جاؤ. یہ حماقت کی دلیل ہے، یہ حماقت کی دلیل ہے کہ آپ نے وہ خوبیاں اپنائی نہیں، آپ کو وہ شرف ملا نہیں، اور پھر شرف والوں کا بھی انکار کر رہے. یہی تو حال مکے والوں نے کیا. انہوں نے کہا کہ یہ عجیب نبی ہے جس کے گھر چولہا نہیں جلتا، غریب ہے، یتیم ہے، کچھ بھی نہیں ہے اس کے پاس. ہم سرداران قریش ہیں، مرتبے والے ہیں، پیسے والے ہیں، دولت والے ہیں، دنیا ہمارے فیصلوں پر سر جھکاتی ہے، اسے کون پوچھتا ہے؟ یہ کہاں کا نیا پیغام لے کر آیا؟ تو انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے نہیں مانا اپنی جہالت کی وجہ سے. جہل کا معنی پتہ ہے؟ جہل کا معنی پتہ ہے؟ نہیں، صرف بول چھوڑو، ہاں یا نہ کرو، مہربانی، میں تو زور پہ لانا نا تے تسی اتنا ہی آگ چھڑو، پتہ نہیں تے این منڈی علاؤ جی، نہیں لیتے این جلاؤ. جہل کا معنی پتہ نہیں، بولو نہیں پتہ. جہل کا معنی جہالت نہیں ہے، ایسی بڑا جاہل آدمی کے مطلب انپڑھ. انپڑھ نہیں معنی جہالت ہے جی.
अनपढ़ नहीं जाहिल का माना, अनपढ़ का माना है लफ्ज है उम्मी, अनपढ़ का माना है उम्मी, इसके लिए लफ्ज है उम्मी। जाहिल का अरबी का लफ्ज है, इसका माना ये है हर लफ्ज को उसके जबान में रख कर देखे। तो इसका क्या माना है जाहल के जानते हुए, इल्म रखते हुए, दलील को समझते हुए, बात को पाते हुए, मकाम को समझते हुए जिद करना और ना मानना। आइए लुगत उठाइए, मंजूर अफरीकी की सबसे बड़ी लुगत लिसानुल अरब देखिए। जाल का माना क्या मैंने बताया, मर्तबा समझना, इल्म जानना, इल्म का मर्तबा समझना, उनकी उसकी एक शख्स की जो उसमें खूबी है उसको समझना। लेकिन पब्लिक में जब बैठना तो उसकी मजम्मत करना, कहना यार केड़ी गल है ओए अली दा एड़ा केड़ा इल्म सी, ओ कोई और तू लेके आया इल्म, बाकी सारे जाहिल सन। कमीनगी दिखाना, अली से बुग़्ज़ दिखाना। हालांकि बाबुल इल्म पता है कि सरकार ने फरमाया कि अना मदीनतुल इल्म व अलीयुन बाबुहा। तो अगर हम सिद्दीक़ अकबर, फारूक आज़म, उस्मान गनी, अब्दुल्लाह इब्न मसूद, अबादुल्लाह सलासा, जनाब अबू हुरैरा और जो अजिल्ला फुक़हा सहाबा हैं, हम तो आम सहाबा के भी गुलाम हैं, लेकिन जो फुक़हा और अजिल्ला हैं उनकी अज़मत का कौन मुनकिर है। लेकिन खुदा के लिए जब कमली वाले ने फरमा दिया, ये हमने तो नहीं फरमाया, हमने तो नहीं कहा, किसी और ने तो नहीं कहा, अना मदीनतुल इल्म व अलीयुन बाबुहा, मैं इल्म का शहर हूँ, दौलत का शहर हूँ, नहीं फरमाया। देखिए देखिए खास बात, दौलत का शहर नहीं। माशाअल्लाह साहबजादा दिलदार साहब भी और इरफान साहब भी तशरीफ लाए और इरफानियात भी हम पेश कर रहे हैं आपके सामने कि जो मेरी समझ में है मैं यहाँ मुतवज्जे करूँगा अपने सामीन को कि अल्लाह ने ये नहीं, हुजूर ने ये नहीं फरमाया कि अना कि मैं दौलत का शहर हूँ। साबित हुआ कि दौलत हकीर थी, दौलत हकीर चीज है। ये सुनिए बड़ी बड़ी, दौलत हकीर है। इसलिए रसूल उस बात पर फख्र कर सकता है जो उसके मर्तबे के बराबर की हो। अगर दौलत कोई बड़ी चीज होती तो रसूलुल्लाह उसका जरूर जिक्र फरमाते। तो वजदा का आयलन फागना, अगर कहा जाए कि यहाँ भी कि तुझे गरीब पाया, मुफलिस पाया और गनी कर दिया, ये दो बातें हैं। एक ये अगना युगनी इगनान बाबे फाल है, और इसका मतलब ये है कि उसने गनी कर दिया। अल्लाह गनी करने वाला है, लेकिन असबाब भी होते हैं। पैदा अल्लाह करता है, लेकिन पैदाइश का सबब माँ होती है। कमा रब्बयानी सगीरा, कहा रुबूबियत सुगरा माँ को दी गई। हालांकि पालती चूंकि माँ है, हालांकि इसके बावजूद कि माँ के पेट से बच्चा निकलता है और ज़हूर पजीर होता है, इसके बावजूद हमारा अकीदा है कि दिया अल्लाह ने है, हालांकि दिया माँ ने है। ठीक है ना, दिया माँ ने है, अल्लाह ने सामने आकर तो नहीं दिया। इसके बावजूद हमारा अकीदा है कि अल्लाह फरमाता है कि दिया ज़हूर तो इसके पेट से हुआ है, लेकिन फिर भी ये कहना कि मैंने दिया है, दिया मैंने है, इसलिए नहीं दिया, इसको मैंने दिया है, इसको मैंने दिया है। ये अकीदा है। ठीक है, जरा बहुत तवज्जो चाहता हूँ, बहुत तवज्जो। जीनियस आदमी, ज़हीन आदमी मेरी बात समझेगा और लुत्फ अंदोज होगा। तो क्या हुआ कि दिया मैंने है, हालांकि माँ पैदा कर रही है उसको, है तो जमीन की तरफ मजाजी निस्बत कर दी।
تنبت الارض من بقلها وقصائها وفومها وعدسها وبصلها، زمین پیدا کرتی ہے کھیرے پیاز زمین دیتی ہے، لیکن آپ کا میرا کیا عقیدہ ہے کہ اللہ دیتا ہے؟ حالانکہ نکالتی زمین ہے، دیکھتا پھر بھی اللہ ہے۔ بھائی اللہ دیتی زمین ہے، نکالتی سامنے یہ ہے، پھر تو اپنا نام کیوں لے رہا ہے؟ ہمیں تو جس نے دیا ہے اس کا کہیں گے۔ فرمایا نہیں، اس کو میں دیتا ہوں، میرے ہاتھ ہیں لیکن نظر نہیں آتے۔ میں کہتا ہوں ید اللہ فوق ایدیہم، ان کے ہاتھوں پر میرا ہاتھ ہے، لیکن میں رسول کے ہاتھ کو اپنا ہاتھ کہتا ہوں، میرا ہمیں ہاتھ سے پاک ہوں۔ سمجھ آئی؟ تو یہ ہے مجاز۔ تو مجازی اعتبار سے دیتا اللہ ہے، لیکن ماں کا حوالہ پھر بھی سامنے رہتا ہے کہ اس نے دیا ہے، لیکن پھر بھی مالک نے دیا ہے۔ فوجدک عائلا فاغنا، تجھے غریب پایا، مفلس پایا، غنی کر دیا۔ غنی کس نے کیا؟ سنیں، نہیں اللہ نے کیا، یہ میں عقیدہ فاغنا اس کا مرجع۔ لیکن آپ یہ بتائیں، میں ذرا توجہ چاہتا ہوں، جتنا کریڈٹ جاتا ہے کسی کو، میں نہ شیعہ سے ڈرتا ہوں، نہ سنیوں سے ڈرتا ہوں، نہ بریلویوں سے، نہ دیوبندیوں سے، بات کھلی کرتا ہوں جو میری سمجھ ہے۔ تو میں نے عرض کیا کہ اغنا غنی اس نے کیا، لیکن کس کے سبب غنی کیا؟ کبھی یہ بھی غور کیا؟ کس کے سبب غنی کیا؟ ابو جہل کے سبب غنی نہیں کیا، ابو لہب کے سبب غنی نہیں کیا، ابو طالب کے سبب سے غنی کیا۔ جس پر کفر کے فتوے لگائے جاتے ہیں اس کے سبب غنی کیا۔ وجدک عائلا فاغنا، تو سبب غنا کون ہوا؟ غنا کا سبب کون بنا؟ جس طرح وہ زمین ہے تو اللہ، لیکن بظاہر کون بنا؟ ابو طالب بنا۔ میں عرض کروں، میرے پاس دریا چل جاتا ہے تو پھر بھول بھی جاتا ہوں باتیں، پتہ نہیں ہے نہیں، ہاں آؤں گا۔ تو اغنا بے نیاز کر دیا۔ ایک یہ وہ بات بھی ہے کہ غنی کر دیا، غنی کا معنی دولت مند کر دیا، ایک غنی کا معنی ہے بے نیاز کر دیا، کہ تجھے مفلس پایا، دولت سے بے نیاز کر دیا۔ اور افلاس پر فرمایا کہ الفقر فخری، فقیری میرا فخر ہے۔ فرمایا الفقر فخری۔ تو اللہ نے، تو آپ نے دولت پر فخر نہیں کیا، کیوں؟ یہ قابل فخر نہیں ہے۔ میں ایک اور بات، دولت میں کیا ہے؟ دو اور لت، دو لت، لفظ دو ہے نا، بولو یار اتنے آ کے ساری چھوڑ دو لتاں نسبت جس ویلے مرضی مار دیجیے۔ کل بڑے بڑے امیر تے کبیر جنہاں نے پیچھے جناب سارے دوڑ لے، انہوں نے شرف نہیں وجہ تو نہیں، وہ جڑے نوٹاں جڑے جوگے ہیں تے جس نے دو لتاں انہاں ماریاں نا، دو لت جناب توند کے سٹیا نے، پھر پاکستان مڑ کے اتھے پھر ٹھیکری چاہی پھرنے پہ پون شون ختم، اتھے لوگاں سلام دینے ہی چھوڑ دیتا۔ تے ہون پاکستان نے جڑے سارے برطانیہ نے لوگ جڑے غریب بیچارے اتنے پھرنے ہیں، اہو جناب علامہ صاحب فلانے جناب کل کچھ نہیں لے، میں نے سبحان اللہ جناب کیا کہنا ہے، برادری آلی ہے، اس کو 1 پاؤنڈ ہے، قیمت 120 روپے ہے، ہاں سارے سلام کرانا جناب کدو آئے، یہ جسے لت مار بھیجے تے پوچھنا ہی کوئی نہ جمعہ کے تھے تو ہے کون ہے جل لاہور۔ اس لیے حضور نے اس پر فخر نہیں کیا۔ اور دیکھو آج ہمارے ملک میں کیا ہو رہا ہے، زور آزمائی ہو رہی ہے۔ برطانیہ میں آج سیاسی ٹیمیں جمع ہیں،
مستقبل پاکستان کا اس کا فیصلہ کیا جا رہا ہے. پتہ نہیں احکم الحاکمین کیا کرے گا، فیصلہ تو اسے کرنا ہے، لیکن یہ سب جمع ہے کس کے لیے؟ اقتدار کے لیے، جبری اقتدار کے لیے، زوری کھس کے کرنے آئے. ایک آنا میں کہنا، ایک آنا نہیں، بی بی آنی میں کہنا، وہ آنا ہے میں 5 سال پیسہ. تے اسمبلی والے ماں ووٹ دے سونے دڑیاں والے تے نمازاں پڑھانے والے ویسن کتھے؟ میں کہنا وہ آنے نہ دینے ہیں. وہ قبلہ مولا کے خیال ہے؟ یار بیان بازی ہے، اخبار ہے، بچوں صدر صاحب حکم دیتا جس طرح سی جناب اساں بھی تو بہنے ہی ہیں جتھے آخر ووٹ دے. اے چل رہی ہیں ترکیباں اقتدار واسطے، دولت واسطے. اگر دولت مقصود نہیں ہے اقتدار کے لیے، صدر یا وزیر اعظم یا برسر اقتدار آنے کے لیے، تو جھگڑا کیوں ہے؟ جھگڑا کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ آپ جو آپ کو اللہ دینا چاہتا ہے اس سے زیادہ لینا چاہتے ہیں، اس لیے آپ نے جائز و ناجائز طریقے اختیار کرنا شروع کر دیے. تو اللہ تعالیٰ نے ایسی چیز کا اپنے محبوب کو مالک ہی نہیں بنایا. حالانکہ مالک کونین ہے گو پاس کچھ رکھتے نہیں. مالک کونین ہے گو پاس کچھ رکھتے نہیں. ارے دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں. کون گال کے احمد رضا صاحب کے آکھیا کول کچھ نہیں نہ کول ظاہری نظر نہیں آنا، نہ چولہا بلنا ہے، نہ روٹی پکنی، نہ کدے گوشت آنا دیکھے ہے جی، کوئی شے نہیں. لیکن مالک کون ہے؟ پوری کائنات میں مالک ہے، کول کچھ نہیں، دو جہاں کی نعمتیں ہیں. یہ ہاتھ خالی نہ تکو، انہا خالی ہاتھاں جو دو جانن یہ نعمتاں ایک خالی ہاتھ. اچھا میں اس کا معنی اور کرنا، احمد رضا کے مقام کو نہیں سمجھے نہ کلام کو سمجھے. آپ احمد رضا ایک لطف پیدا کر گیا شعر میں، خالی ہاتھ میں دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ. اللہ تا میں خالی ہتھاں نہیں گل کیتی ہے. کیا کہنے واہ واہ خالی ہاتھ میں، یہ تا خالی ہتھاں نہیں گل کیتی. اللہ ہور آدھائے جسم محمد اللہ تا میں خالی ہاتھاں نہیں گل کیتی تے آنکھ نہیں گل کراں. جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا، جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا. حالے تو میں خالی ہتھاں نہیں گل کیتی ہے، جی آنکھ دا رہا تے تیرا ککھ نہ رہے، کیونکہ تو شان رسول سننے نہ آتی نہیں ہے، تو عیب کرنا ہے. اساں کملی والے دی عزت دسنی ہے. تو عزت کہنے کے آیا تھے، کملی والا نہیں کہنے کے آیا. وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ. تو جس طرف اٹھ گئی زبان، وہ زبان جس کو سب کون کی گنجی آفت بیٹھا ہے کچھ مولوی ہے. اے نہیں کہ میں نے لگا رہنا ٹائم میں نہیں خوشامد کرنا ہے، اندر بولنا سے اٹھنا ہے. راتی اٹھے جناب
چمنے نہیں جفا لا گیا آکھو لگا کتھوں آندی ہے گل کے وے جناب گل اے کہ احمد رضا سمجھو وہ زبان یہ میرا ایک صدری ایک اس کی جو تشریح ہے یہ تشریح ہے میرے ذہن کی ذہن نصیریہ کی کیا وہ زبان جس کو سب کن اللہ فرمائے کن دیکھو زبان میں جو آواز نکلی آواز تے پیچھے گونج آنی گونج دھمک اس آنے کہ گرام میں جس لے آگے نا موسیقی دے انداز ہے اس زبان ہے جس کو کہتے ہیں کہ ایسا کوئی چیز موڑ کی آواز جیڑی صدائے باغا ہے کون آئی کسی بندے پوچھے جناب ایسا سنے جائے میں بڑے ٹوٹ کے ہی ہونے لے لیں اس آکھا ہے تسی ایک قوالیاں کرنے ہوتے ساز دیڑے بجا کے سننے ہو چشتیو ایسا جواب کتھے وے میں کیا کیوں دس اللہ تعالیٰ جڑا کون آکھا ہے او سر وچ آکھا ہے یا سر وچ نہیں ہے تو دس بے سرا ہونا تعریف ہے یا سر وچ ہونا تعریف ہے تے بے سرا بندہ نہیں بندہ قبول کرنا تے اللہ فرمایا وَقْصِدْ فِي مَشْيِكَ وَغْزُزْ مِنْ صَوْتِكَ إِنَّ أَنْكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ لقمان حکم دیتا بچیاں سکھایا نا قرآن سورہ لقمان میں فرمانا ہے پترہ نصیحت کر لو کہ وَقْصِدْ فِي مَشْيِكَ پتر بہت تیز نہ ٹرے کر وَغْزُزْ مِنْ صَوْتِكَ ضرورت تو زیادہ بلند گال نہ کرے گا جتنی ضرورت ہوئے اس نے مطابق گالا اونچا کرے گا کیوں ان انکر الاسوات لصوت الحمیر کیونکہ مکروہ تے بیڑی آواز کھوتے نہیں ہونی یہ قرآن ہے تے اللہ کھوتے نہیں آواز اب مکروہ آنا پہ گندے آپ اس نے بے سورا تے ایم بندے نہ ترا نکل لائیں اے کھوتا نرکے نہ کدے کوڑا ہنکنا ہونا ہے تو کھوتا نرکنا ہونا ہے پنجابی ہے نا تے او کہتے ہیں بول بینر بندترا نکلنا ہے کیوں مخلِ سماعت ہونا ہے بھئی یہ بے سورہ ہے مطلب ہے اللہ سورہ پسند کرنا ہے اس کا پہلوے مخالف خود پتہ لگتا ہے کہ تو ہندی کی جس کھوتے دی آواز دی مطلب اچھی آواز اللہ پسند کرنا ہے پہلوے مخالف تو آنے سامنے تے پھر او خود اللہ جمیل و یحب الجمال اللہ سونے تے سونے پسند کرنا ہے نعوذ باللہ ایک دے سونے نے معاذ اللہ کو جائے تے کو جائے پسند کرنا جڑا حسن دا پہلو سی سب پسند ہو سی تو دا سرا ہوتے لے کہ بے سرا ہوتے لے تے پھر اللہ جسے لے کون نہ کھیا اس ویلے سور میں چاہ کھیا یا بے سورے پانے چاہ کھیا سورے چاہ کھیا سورے جاگیا تے جیسے آنکھیں کون جتنی چھاتی ہوگے نا جتنا گرام ہوگے تے اتنی سا آواز ایک رہنے اس نے آواز اتنی رہنی ہے کہ بشا کافر اتھے جڑے بڑے پھیپڑے والا کوئی بیٹھا ہوگے نا چنگا وہ اتھے کو آن کے بولے تے ایویں ٹٹیری یا کوئی بیٹھا ہوگے تے وہ بولے تے اس نے آواز تے اس نے نال نہیں چل سکنی چنگا پھیپڑے والا بندہ ہوگے نا وہ جیسے لے کرے کون اور سا جب تک میں نے آیا وہ کنی آواز نال رہی ہے پیچھے الگ میں بڑا سا مگا چھوڑے کن اچھے آنگی میں نے اتنا سایا اللہ جس شان نال جیڑے اس نے آتھن قدرت نے جیڑے حدیثہ چاہیا آتھن نال پکڑنا ہے پیرہ نال ٹرنا ہے جو کچھ کرنا ہے تے جس آواز نال اس کٹی دے اس نے ساتھ تک وہ کتھے ایک قیامت تک میں کہے جڑے سورہ بلا گیا نا لکڑیاں بلوا گیا اس دہانے قدرت کی اس صدا کی جو بازگشت ہے اور اس کی جو تاثیر ہے وہ آج تک سازوں میں گونج رہی ہے آوازوں میں گونج رہی ہے اس کی غنائیت پوری کائنات انسانیت کو رقص میں اس نے رکھا ہے
یہ ہے موٹا موسیقی کا تے کنجی ہون کنجی کے زبان کی کون اللہ فرمایا کنجی آکھیا احمد رضا بھی قربان جائیے زین اس لبی میں خوشامد نہ کرنا پیا میں خود شاعر ہوں اور اچھا شاعر ہوں اللہ دے فضل اللہ تے میں جی تعریف کرنا پیا ایک میں یار ہے تے میں دل نہیں کرنا ہونا تعریف کرنے تے پر میں مجبور ہو کے کرنا یہ بتا دے میں نخرے والا آدمی ہوں تے ہمیں گل نہ منا تو کوئی جی اس بندے کیتا کہ وہ زبان جس کو سب کون کی کون آیا پہلے پھر اتھے تک کون پھر آیا کنجی وچ کون پہلے لینا پہلے کن وہ زبان جس کو سب کن کی کن جی کہیں تو نفس کے رکھیا جس کو سب جی کہیں فکرہ کے رکھیا کہ وہ زبان جس نے وہ بولے کہ سب جی کہیں کن جی کہیں کون جی کہیں یہ حسن احمد رضا کے بلاغت اور فصاحت کلام تو عرض کر رہا ہوں فرمایا کہ میں وہ صفتوں میں نہیں دیکھا اللہ نے باغنا غنی کر دیا کس طرح کہ جس طرح آپ کہیں کہ اللہ نے واللہ غنی عن العالمین اللہ غنی وانتم الفقراء اتنی اللہ فرمایا کہ اللہ بڑا پیسے والا ہے تسی بڑے غریب ہو اللہ غنی بے نیاز ہر چیز سے بے نیاز بے پرواہ اس کو کسی چیز کی پرواہ نہیں یہ غنا کا معنی ہے اس معنی میں تو اللہ نے فرمایا کہ میں آسمانوں اور زمینوں میں جو کچھ ہے اس سے بے نیاز ہوں تو اس میں کیا ہے دولت ہے بولو ہے کہ نہیں آسمانہ زمینہ دولت ہے کہ نہیں پیسہ ہے کہ نہیں خزانے ہیں کہ نہیں موتی جواہر تے لال تے زمورت تے اس ساریاں کانا میں جو موتی قیمتی چیزاں پہیاں اے اسے چہن کے نہیں ہے نا فرمایا میں اس تو کہنی ہے بے نیاز ماں نہیں کوئی نوڑ مطلب اے نہیں مالک تا ہیں لیکن میں بے نیاز ہوں انہاں کی پھسیا نا یہ میں نے نال ہو سن تے لوگ ماں امیر سمجھ کے تے میں نے پیچھے دوڑ سننا میں نے پیچھے دوڑا نہیں آنا دوڑا میں لوگا تو ہی بے نیاز کوئی ماں من نہیں آنا من میں انہاں تو ہی بے نیاز ہر چیز تو بے نیاز ہے لیکن اتھے فرمایا کہ تو دا میں اے میرے محبوب کے دیتا ہے حضور فرمایا کہ میں علم دا شہر کیوں آکھے نا دولت نہیں فرمایا اللہ جی آکھے میں اس کو بے نیاز ہوں دولت ہوں مہدی کوئی تے محتاج تسی ہوئے تھے میں تو دولت دا محتاج نا فرمایا کہ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ اے میرے رسول میں تو داؤں وہ علم دیتا ہے جہاں پہلے تم نہیں جاننا ہے وَقَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا اور اے جہاں علم میں تو داؤں دیتا ہے اے اللہ نہ بہت بڑا فضل ہے تیرے تھے یعنی علم فضل ہے دولت فضل نہیں ہے دولت تو آج امریکہ کے پاس بھی ہے جاپان کے پاس بھی ہے کافروں کے پاس جاتا ہے آپ کے پاس کچھ نہیں آپ سب بھکاری ہیں پاکستان بھکاری ہے سب سے مانگتے ہیں لیتے ہیں لیکن جو دولت ایمان ہمارے پاس ہے وہ ان کے پاس نہیں ہم بھوکے بھی ہوں پھر بھی اپنے مگن ہے اپنی کملی میں گدائے شاہ جیلانی اپنی کملی میں گدائے شاہ جیلانی تو مطلب ہے کہ ہم مگن ہیں پھر کیوں تو اللہ نے اپنے خزانے سے اپنے محبوب کو علم دیا کہ علم کیوں دیا اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ میں علم سے بھی بے نیاز ہوں بولو جی نیندر آئی ہے تو میں بس کرتا میں تسا کوئی کیڑی کوئی پیسے کرنے پاؤن کرنے تو تسا کیڑے دینے لاڑے چاہے تسی کتھے ہو سمجھ آئی نا ایک قاضی صاحب بھی جانا یعنی دوائیاں دیو جیسے آ گیا تو بول گیا اسی چنگے چنگے نہ بولنے ہونے تے میں کہہ رہا ہوں کہ وہ اس میں یعنی علم دیا یہ نہیں فرمایا کہ میں علم سے بھی نیاز ہوں اللہ کے علم سے پورا کائنات کا یہ نظام چل رہا ہے
اللہ کے علم سے کوئی چیز نکل جائے تو وہ ختم ہو جائے. علم اس کا محیط ہے. وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ. تو علم سے بے نیازی اس دولت سے اللہ اس پڑھنا وچوں کہنے کے لئے نتیجہ اپنے محبوبہ اس پڑھنا وچوں دیتا علم جس سے اس اپنے ناز تے دولت نہیں دیتی اس کیونکہ اس تو آپ غنی ہے بے نیاز ہے. اس واسطے دولت تو محبوبہ بے نیاز کی طرح نہیں دیتی. لوگ آکھونا جی بہوں پیسے آدھا نبی آیا ووٹاں کہنے کے نبوت جتا گیا اپنی اے جس طرح ان کے نون لگے نے کتنے لاکھ کتنے روپیہ نہیں ایک ووٹ رکھسی. یہ پتہ کرو نا الیکشن ہوتی پاکستان کتنے تے ممبر کتنے میگے وکسن کتنے مشکل سے یہ مراحل طے ہوں گے یہ ان سے پوچھ کے. لیکن آپ کے اور میرے آقا کو غریبی میں تو پیغام کی حقانیت کے لیے جتانے کے لیے کہ یہ اگر حق پر نہ ہوتا تو یہ بے سر و سامان ہے یہ یتیم ہے اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے. اگر اس کے پیچھے قوت حقیقی نہ ہوتی جو نظر نہیں آتی تو یہ کس طرح اس طرح پوری دنیا پر چھا جاتا. محبوب کی حقانیت کے لیے ثابت کرنے کے لیے غربت عطا فرمائی. اور دیکھیں حضرت صدیق اکبر جیسا ایک فقیر اور مستغنی ایک غلام دیا. پھر فاروق اعظم جیسا پھر ابو ہریرہ خباب یاسر عمار اور بلال جیسے غلام غریب عطا فرمایا. کوئی بڑا جاگیردار نہیں ہے. تو اگر عثمان غنی کی دولت کا کے متعلق آپ پوچھتے ہیں تو آؤ عثمان غنی کی دولت کو دیکھو کہ جب وقت آیا جہاد کا تو اس عاشق رسول نے آدھی دولت پیش کرے. آدھی دولت اگر کروڑ تھا تو 50 لاکھ پیش کرے. تو اس لیے حضور نے ایک موقع فرمایا کہ تو نے عثمان آج وہ خدمت کی ہے اسلام کی کہ اگر اس کے بعد تو کوئی اچھا عمل نہ کرے پھر بھی تو جنت میں جائے گا تجھے کوئی نہیں پوچھے.